کہ 50 آدمی اپنا سینہ پیٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کے لیے 200 اہلکار جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر ہزاروں لوگ نکلتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نعرے بلند کرنے کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے صرف 4-5 بندے 10 بندے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا، یہ دورہ معیار اب یہ دورہ معیار اب یہ دورہ معیار اب ہم اپنے شہداء کے خون کا ضرور بدلہ لیں گے۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ کے اندر ثانیہ ہوا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوس پر جو دہشت گردی کی گئی، ہم نے آج پریس کلب لاہور کے اندر تحریک صراط مستقیم پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک اسلام کے حوالے سے آج ہم یہ ایک علامتی احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں بحیثیت چیئرمین تحریک لبیک اسلام، گزارش یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ابتدا سے ہی ان پر یہ ظلم اور ستم جو ہے وہ لگاتار جاری کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو سیکورٹی وغیرہ ہمیں میسر نہیں کی جاتی، اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اقلیات کے حقوق ہیں ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے تو اہل سنت و جماعت کے اتنی کثیر تعداد کے اندر جو جلوس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے اوپر سیکورٹی مہیا نہیں کی جاتی ہے۔ تحریک لبیک اسلام کے صوبائی رہنما حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد حبیبی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، حالانکہ ایک عام مسلمان کا خون بھی بہت قیمتی ہے، وہاں پر جید علماء کرام شیوخ الحدیث جنہوں نے دن و رات ایک کر کے ہمارے عوام یعنی عوام اہل سنت کو سیدھے راستے پر چلانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور وہ ہر لمحہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نعرے بلند کر کے لوگوں کو امن کا درس دے رہے تھے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت پر یہ ظلم جو ہے وہ آج سے نہیں ہو رہا، ابتدا سے ہی چل رہا ہے۔ ابھی آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیں، جب ثانیہ نشتر پارک ہوا وہاں پر شہداء کی ہم نے لاشیں اٹھائے۔ آج یہ بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم اداروں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو بھی اس کردار کے اندر جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو بے نقاب کیا جائے اور اس کو سر عام پھانسی کی سزا دی جائے۔ ایک ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد ایک JIT بنائی جائے۔ یہ ابھی ایک علامتی مظاہرہ ہے، اگر اس JIT بنانے کے اوپر جلد از جلد عمل نہ کیا گیا تو یہ مظاہرے ملک گیر مظاہروں کی صورت اختیار کر دیں گے۔ اب یہ ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم قانون کو توڑنے والے نہیں، اپنے گھر کو بچانے والے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادارے ہمیں سیکورٹی نہ مہیا کریں۔ اور اسی طرح کہاں مر گئے وزیر اعلیٰ، کہاں مر گئے وزیر اعظم؟ چھوٹی چھوٹی بات پر کیا ان کی جو سیکورٹی ہے ان سے کم اہمیت ہے کسی عام سنی عالم کی؟ جو کام وہ کر رہے ہیں ان سے بڑھ کے اہل سنت و جماعت موجودہ اور ہمارے اسلاف نے پاکستان کے امن کو بحال کرنے کے اندر ہم درود والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بارود والے نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ دورہ معیار کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں، اور علامتی مظاہرے کے اندر جو میں نے گزارش کی ہے کہ جلد از جلد JIT مہیا کی جائے۔ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو شہید ہو گئے انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ اس کی رسول کی بارگاہ کے اندر بلند مقام حاصل کر لیا، لیکن ان کے جو ورثاء ہیں، اب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک گھر کے 4 افراد تھے، 3 بھائی ایک والد، اسی طرح ایک نوجوان 7 بہنوں کا اکیلا تھا، اسی طرح کثیر تعداد کے اندر ہر گھر کی حالت یہ ہے۔ اب یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے لواحقین کو کم از کم ہر شہید کے گھر والے کو 1 کروڑ روپیہ، جو کہ اس کی خون کی قیمت نہیں ہے، وہ ساری زندگی پتہ نہیں کس صورتحال کے اندر گزاریں گے، کہ ایک گھر کو شہید کے ورثاء کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے، اور جو زخمی ہیں ان کو کم از کم 50 لاکھ روپیہ دیا جائے۔ یہ لوگ اپنی عیاشیوں پر تو اربوں کے حساب سے یہ پیسے اڑا دیتے ہیں، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب آخر میں جائیں گے۔ اور ایک اور بات میں وہ لازمی کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم سانے کے اندر ہمارے محکمہ پولیس کی طرف سے جو متعین تھے DSP صاحب، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ ہمیں ان کی شہادت کا بھی اتنا ہی غم ہے اور اتنا ہی دکھ ہے جتنا ہمیں اپنی علماء کا دکھ ہے۔
کیونکہ وہ ایک مقدس کاز چہ جائے کہ وہ تعداد کم تھی، لیکن وہ ایک مقدس کاز، ایک مقدس مشن کی حوالے سے جو ان کو سیکورٹی دی گئی تھی، 5 آدمی 10 آدمی، تعداد بہت زیادہ تھی۔ ادھر پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 50 آدمی اپنا سینہ پیٹنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی سیکورٹی کے لیے 200 اہلکار جو ہے وہ متعین کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر ہزاروں لوگ نکلتے ہیں اللہ اس کے رسول کے نعرے بلند کرنے کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے صرف 4-5 بندے 10 بندے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا، یہ دورہ معیار اب یہ دورہ معیار اب یہ دورہ معیار اب ہم اپنے شہداء کے خون کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اگر حکومت نے اس معاملے کے اندر ذرہ برابر بھی سستی دکھائی تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جان دینے سے نہیں ڈرنے والے، ہم امن و امان والے ہیں لیکن ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری حکومت تک یہ آواز پہنچانی چاہیے، چیف جسٹس صاحب تک پہنچانی چاہیے، حافظ جنرل آصف منیر صاحب تک پہنچانی چاہیے، وہ ہمارے سپہ سالار ہیں۔ اداروں سے پوچھا جائے، ایک ذرہ برابر بھی ایک علاقے کا سچو ہو، اس کے علم میں آئے بغیر کوئی چور چوری نہیں کرتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اتنا بڑا یہ سانیہ ہو گیا، کیا اداروں کی اس کی خبر نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ایسے دہشت گرد یا دہشت گردی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کے جو سہولت کار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل و خوار فرمائے۔